کہ شہر کا موسم پھر سے گرم ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز بارشیں برسنے کے بعد آج سورج پھر سے تیور دکھائے گا۔ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ کچھ روز تک موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے، جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں۔ جی مبین۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں بارشوں کے بعد اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت دوبارہ سے ہائی کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے۔ سورج آج صبح سے ہی اپنے تیور دکھانا شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی سورج کا پارا ہائی ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر لاہور میں آج جو موسم ہے گرم اور خشک رہنے کے ہی امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز درجہ حرارت جو کہ ہمیں 30 سے 32 تک نظر آتا تھا، آج درجہ حرارت جو ہے وہ 36 سے 37 ڈگری تک پیک کرے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری تک رہے گا۔ اس وقت کی بات کرتے چلے، اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 27 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور صورتحال بھی اسی طرح سے محکمہ موسمیات والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آئندہ روز بھی بارشوں کی پیشگوئی نہیں ہے، تو آئندہ روز میں موسم گرم اور خشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں اور شہریوں کو چاہیے کہ اس موسم میں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جو سکن ڈیزیز ہوتی ہیں، جو سورج کی لاحق ہوتی ہیں، اس وجہ سے سکن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جو ہیٹ ویو کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی شہریوں کے سر پر منڈلاتا رہے گا، یعنی اس کی بھی پریکاشنری میئرز اچھی طرح استعمال کریں۔ پانی کے استعمال زیادہ کریں، واٹر انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا جو خطرہ ہے اس سے شہری محفوظ رہ سکے۔ ایکیو انڈیکس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے، یعنی شہریوں کو چاہیے کہ تمام پریکاشنری میئر استعمال کریں تاکہ کسی بھی قسم کے جو بیڈ فیکٹرز ہیں یا نیگیٹو فیکٹرز ہیں موسم کے، اس سے شہری محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین۔ مونسون کی موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شمالی لاہور کے بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ واسطہ مشینری اور اہلکار غائب، لوگ اپنی مدد آب کے تحت بارش کے پانی کے نکاس میں لگے رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ شہر میں بادل برسے اور خوب برسے۔ موسلا دھار بارش سے شمالی لاہور کے نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ UET مین جی ٹی روڈ، لنک روڈ، مغل پورہ، سنگھ پورہ، چائنا سکیم، باغبان پورہ، شالیمار اور داروغہ والا کے علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں موٹر سائیکل بند تو کہیں گاڑی پھنس گئی۔ گلیوں محلوں میں پانی جمع ہونے سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ انتظامی مشینری اور اہلکار غائب، لوگ اپنی مدد آب کے تحت نکاسی آب میں لگے رہے۔ شہری کہتے ہیں سیاسی نمائندے ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ واسطہ بھی نہیں ہے اور کوئی ملازم بھی نہیں آیا اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت کھول رہے ہیں۔ ہم خود لگے ہوئے ہیں ادھر، یہ گٹر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ واسطہ سمیت تمام انتظامیہ مرکزی شاہراہوں کو کلیئر کروانے میں مصروف ہے، لیکن نشیبی علاقوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور میں مونسون کے رواں سیزن کی تیز ترین بارش نے جل تھلے کر دیا۔ 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 2 سالہ بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کو بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ لاہور میں صبح سویرے ایک بار پھر بادل برس پڑے اور ایسے برسے کہ تاجپورہ کے علاقے میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے کم و بیش سبھی علاقوں میں بارش کھل کر برسی۔ رواں مانسون کی تیز ترین بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کے علاقے الحمرہ ٹاؤن میں تیز بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، جس کے ملبے تلے دب کر 2 سالہ بچہ عبدالرحمان زندگی کی بازی ہار گیا۔ موسلا دھار بارش نے لیسکو کے ترسیلی نظام کو بھی شدید متاثر کیا۔ لیسکو کے 330 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش سے شہری پریشان رہے۔ گلشن راوی، سمن آباد، گلبرگ، واگا، باٹا پور، ڈیفنس، الفلاح ٹاؤن، پنجاب سوسائٹی، والٹن روڈ، پرانا کانا، یوہان آباد، سگیاں، اسلام نگر، گڑی شاہو، کلا گجر سنگھ سمیت اندرون شہر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز بھی شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فہد امین کے ہمراہ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ لاہور میں مونسون کی ریکارڈ بارش نے جل تھلے کر دیا۔ سڑکیں اور نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ نظام میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بارش کے پانی کے نکاس کے لیے انتظامیہ بھی متحرک ہے۔ ان کی موسلا دھار بارش نے لاہور کو وینس بنا دیا۔ جوہر ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، فیروز پور روڈ کی مرکزی شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ کینال روڈ پر ٹریفک روانی شدید متاثر رہی۔ جیل روڈ انڈر پاس میں 1 سے 1.5 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ ٹریفک پولیس نے جیل روڈ انڈر پاس پر ٹریفک ڈائیورشن لگا دیا۔ ٹریفک سست روی کا شکار۔ جیل روڈ سے
बीजिंग अंडरपास तक एक ही लेन में ट्रैफिक चलती। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने शादबाग डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशन जनरेटर्स पर चलाने की हिदायत। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शहर भर का दौरा किया। भाटी गेट डिस्पोजल स्टेशन और भाटी चौक मॉनसून कैंप का मुआयना किया। एमडी वासा ने कहा, वासा की मशीनरी मुकम्मल इस्तेदाद कार के साथ चल रही है। सिस्टम बारिश के पानी को निकास कर रहा है। आप देखें कि लाहौर में ट्रैफिक हर सड़क पर रवा दवा है, कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं है। जो चंद एक लो लाइन पॉइंट्स हैं वहाँ पे पानी है और पानी सिस्टम देखें इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। तमाम डिस्पोजल स्टेशन इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं और ये आपको अगर बारिश जैसे रुकती है उसके बाद आप देखें 90% जो है विद इन 2 आवर्स में आपको ये लो लाइंग एरियाज भी क्लियर आएंगे। दूसरी जानी मॉनसून वासा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहा और पानी की मौजूदगी से मुतालिक फील्ड अफसरान को आगाह किया जाता रहा। डायरेक्टर PND मुदस्सिर जावेद की सरबराही में कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है। कैमरामैन इकराम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा के पुराने ट्यूबवेल मसाइल में इजाफा करने लगे। पुराने ट्यूबवेल बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा और पानी की सप्लाई कम कर रहे हैं। 5 साल में वासा इंतज़ामिया सिर्फ 7 ट्यूबवेल्स पर स्क्वाडा सिस्टम लगा सकी। स्क्वाडा सिस्टम न लगने से इंतज़ामिया ट्यूबवेल्स की इस्तेदाद कार से लाइल्म है। ये रिपोर्ट देखिए। वासा के पुराने ट्यूबवेल्स खजाने पर बोझ पानी की सप्लाई कम करने लगे। वासा के बेशतर ट्यूबवेल्स से पानी के अखराज के क्यूसेक कम हो रहे हैं। खराब ट्यूबवेल्स की तब्दीली न होना भी बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह करार। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट ने हर साल 25 ट्यूबवेल तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। मौजूदा सूरत हाल में शहर में 601 ट्यूबवेल पानी सप्लाई कर रहे हैं। 105 ट्यूबवेल जायका की तरफ से नए लगाए गए। 300 से ज्यादा ट्यूबवेल 3 दहाइयों से चल रहे हैं। वासा ने 596 ट्यूबवेल्स को स्कॉडा सिस्टम पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया था। 2017 में मंसूबे की मंजूरी के बाद फंड्स मुख्तस किए गए। 6 साल के दौरान वासा इंतजामिया सिर्फ 7 ट्यूबवेल्स पर स्कॉडा सिस्टम लगा सकी। शहर के 589 ट्यूबवेल्स मैनुअल तरीकेकार से चलाए जा रहे हैं। वासा इंतजामिया का कहना है कि ट्यूबवेल्स पर खर्च होने वाली एनर्जी और पानी के अखराज का सर्वे शुरू कर दिया है। आलमी इदारों के ताउन से वासा तंसीबात को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। शहर में बादल जमकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी जमा हो गया। किजाफी स्टेडियम और चुबुर्जी चौक मीनस का मंजर पेश करता रहा। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी, मगर नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गयी। किजाफी स्टेडियम और चुबुर्जी चौक बारिश के पानी में डूब गए। इंतजामिया बारिश के पानी की फौरी निकासी मुमकिन न बना सकी। जिले इंतजामिया की तैयारियां धरी की धरी रह गयी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि हालिया मानसून सीजन में मामूल से 30% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की गई है। बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। बारिशी पानी जमा होने के मामले पर वासा और टीपा में डेडलॉक बरकरार। टीपा ने सड़कों की बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा कर दी। फंड्स ना होने के बाद सड़कों की बेहतरी का काम रुक गया। लाहौर के 40 मुकामात पर बारिशी पानी को मशीनरी से ही निकाला जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर की सड़कों पर बारिशी पानी जमा होने का मामला। वासा ने बारिशी पानी जमा होने वाले 40 मुकामात की निशानदही की। टीपा ने पानी के निकास के लिए सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने की तजवीज दी। टीपा ने सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन रुपए की इस्तेदा की। फंड्स मौजूद न होने के बायस सड़कों की जियोमेट्री बेहतर बनाने का काम रुक गया। मानसून में शहर के 40 मकामात पर बारिशी पानी को मशीनरी से ही निकास किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से रोड साइड ड्रेन का प्रोजेक्ट बजट में शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि SP हेडक्वार्टर्स किला गुजर सिंह की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। DSPs हेडक्वार्टर्स, MT सेक्शंस, इंस्पेक्टर लाइन्स और पुलिस अफसरान ने शिरकत की और SP ज़ुबैर अहमद चीमा ने कहा है कि लॉजिस्टिक वॉक थ्रू गेट्स और दीगर सामान मुजालिस के लिए पहुंचाया जा रहा है और मुजालिस और जुलूसों पर पुलिस लाइन से भी नफरी तैनात की गई है। नफरी को सिक्योरिटी ड्यूटी बारे रोज़ाना ब्रीफ करने के लिए रवाना किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं SP हेडक्वार्टर्स किला गुजर सिंह की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है। DSPs हेडक्वार्टर्स, MT सेक्शन और इंस्पेक्टर लाइन्स पुलिस अफसरान ने शिरकत भी की है और SP ज़ुबैर अहमद चीमा ने कहा है कि लॉजिस्टिक वॉक थ्रू गेट और दीगर सामान मुजालिस के लिए पहुंचाया जा रहा है। मुजालिस और जुलूसों पर पुलिस लाइन से भी
نفری تعینات کی گئی ہے۔ نفری کو سیکیورٹی ڈیوٹی بارے روزانہ بریف کر کے روانہ کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل ایس پی ہیڈ کوارٹرز قلعہ گجرسنگھ میں محرم الحرام کے سلسلے میں میٹنگ کی گئی ہے۔ اس میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز اور ایم ٹی سیکشن کے جتنے انسپیکٹر ہیں انہوں نے لائن افسران موجود ہوتے ہیں۔ پولیس لائن سے لاجسٹک اور میٹل ٹریکٹر، واک تھرو گیٹس، خاردار تاریاں اور دیگر سامان بھی اہم مجالس اور جلوسوں کے لیے پہنچایا جا رہا ہے۔ اور محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس اور جلوسوں پر پولیس لائن میں نفری تعینات کی گئی ہے۔ پولیس نفری کو روزانہ کی بنیاد پر سیکورٹی ڈیوٹی بارے بریف کر کے روانہ کیا جاتا ہے۔ اور ایس پی زنید چیمہ نے مقررہ پوائنٹس پر پولیس نفری کو بروقت پہنچ جانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس نفری کے لیے کھانے کے انتظامات بھی بروقت رسائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور مزید ایس پی احمد زنید چیمہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں تمام مجالس و جلوسوں کو فل پروف سیکورٹی مہیا کی جائے گی تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورت سے نہ نبٹنا پڑے۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ، تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم 135 تک پہنچنے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بدلتی صورتحال میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پنجاب اسمبلی میں نمبرز گیم تبدیل۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی موجودہ تعداد 108۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پی ٹی آئی کو خواتین کی 24 اور اقلیت کی 3 نشستیں ملنے کا امکان۔ پی ٹی آئی کا نمبر 135 تک پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا نمبر 204 ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 14۔ مسلم لیگ کاف کی نمبر گیم 10، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ مجلس وحدت المسلمین ٹی ایل پی اور ضیاء لیگ کے پاس بھی پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 186 ارکان کی ضرورت پڑتی ہے، اور مسلم لیگ نون انفرادی طور پر بھی یہ اکثریت ایوان میں رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں مزید 27 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے میں حق سچ کی فتح اور باطل کو شکست ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کو مزید 27 نشستیں ملنے کا امکان۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 اراکین پر مشتمل ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 297 اراکین جنرل نشستوں پر منتخب ہوتے ہیں۔ خواتین کی مجموعی طور پر 66 مخصوص جبکہ 8 اقلیتی نشستیں ہیں۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں 108 ارکان ہیں۔ تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 نشستیں مل سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو 3 اقلیتی نشستیں بھی ملنے کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے میں حق سچ کی فتح اور باطل کو شکست ہوئی۔ پنجاب اسمبلی میں ہماری 140 سیٹیں ہو جائیں گی۔ ہفتہ گرد پنجاب اسمبلی کے باہر صبح 11 بجے عوامی حقیقی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ آج جو ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے جس میں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، باطل کو شکست ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں مل گئی ہیں ہمیں واپس، اس سے پنجاب اسمبلی میں ہماری 140 سیٹس ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی فارم 45 کی سیٹیں بھی واپس لیں گے جو کہ انہوں نے ہم سے چھینی ہوئی ہیں، اور ایک جیلی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو کل کا اجلاس بھی انشاءاللہ ہم اپنی حقیقی اسمبلی کا بڑے شد و مد کے ساتھ۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ حق سچ کی فتح پر تحریک انصاف اور قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پنجاب میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں۔ رواں سال لاہور میں اغوا کے 366 مقدمات درج ہوئے۔ پولیس 20% مغوی بچوں کو بازیاب نہ کروا سکی۔ پنجاب میں بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ۔ رواں سال لاہور میں بچوں کے اغوا کے 366 مقدمات درج ہوئے۔ پنجاب بھر میں بچوں کے اغوا کی 1496 FIR درج کی گئیں۔ پولیس 20% مغوی بچوں کو بازیاب کروانے میں تاحال ناکام۔ لاہور میں 53 جبکہ مختلف اضلاع میں 309 بچوں کو بازیاب نہ کروایا جا سکا۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور سے 396 اور صوبہ بھر سے 1567 بچے اغوا ہوئے۔ لاہور میں 343 جبکہ صوبہ بھر سے 1258 بچوں کو بازیاب کرایا گیا۔ شیخوپورہ ریجن میں 123 مغوی بچوں میں سے پولیس 29 بچوں کو بازیاب نہ کروا سکی۔ گوجرانوالہ ریجن میں 330 مغویوں میں سے 51 بچے بازیاب نہ ہو سکے۔ رواں سال سب سے زیادہ بچے لاہور سے اغوا کیے گئے۔